ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ناحق کسی کو قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آدمی نے اس کو قتل کر دیا اور توبہ استغفار نہ کیا تو وہ پریشان رہے گا، اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس آیت پر غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ لیکن ناظرین، اگر وہ آدمی موحد ہے تو اپنی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے جن لوگوں سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کر لے، کیونکہ موت کب آ جائے کسی کو نہیں معلوم ہے، اور اگر توبہ استغفار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔ اسی طرح کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی پڑوسی کو تکلیف دیا ہے، اپنے پڑوسی کو پریشان کیا ہے۔ پڑوسی کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اگر توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ناظرین، اس حدیث پر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 پر ایک حدیث آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہا گیا کہ یہ رات میں قیام کرتی ہے، صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن یہ غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، کہ یہ عورت اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ویسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 46، لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اس لیے اگر ہم سے اور آپ سے کسی طرح کی کوئی تکلیف ہوئی ہے، پڑوسی کو ہم نے پریشان کیا ہے، چاہے اپنی زبان سے ہو، اپنے ہاتھ سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً توبہ استغفار کر لیں۔ ان گناہوں کو گنوانے کی وجوہات میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں، ان گناہوں سے دور رہیں، نہ جانے کب موت آ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسے آدمی کو داخل کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، اس آدمی کو باہر نکال دے گا۔ تو کچھ مدت کے لیے ایسے لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ اسی طرح کچھ مدت کے لیے جہنم میں جانے والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دوسرے کا مال کھایا ہے، غصب کر لیا ہے، دھوکہ دے کر اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا، گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ان کے مال نہیں لوٹائے، اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی جہنم میں داخل کرے گا۔ غور کیجیے اس حدیث پر۔ آدمی نماز بھی لے کر آیا ہے، روزہ بھی لے کر آیا ہے، زکوٰۃ بھی لے کر آیا ہے، یعنی نیکیاں بھی لے کر آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے برائیاں بھی کی ہے۔ پتہ چلتا ہے نیکیاں کرنا جس طرح اہم ہے، اسی طرح برائیوں کو چھوڑنا بھی کافی اہم ہے۔ نیکیاں جمع کرنے کا شوق ہو تو اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ برائیوں کو بھی چھوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو مفلس کہا ہے، نادار کہا ہے، غریب کہا ہے، نیکیاں بھی ساتھ ملایا ہے لیکن ساتھ میں برائیاں بھی کی ہے۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اتدرون مل مفلس، صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ نادار کون ہے؟ محتاج کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میری امت کا مفلس آدمی، غریب آدمی، محتاج آدمی تو وہ ہے یاتی بصلاۃ، نماز لے کر آئے گا، وصیام، روزہ لے کر آئے گا، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کی ہوگی، قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، اور کسی پر تہمت لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، اور کسی کو قتل کیا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، اور کسی کو مارا ہوگا۔ غور کیجئے، پہلے نیکیاں گنوائی گئی کہ آدمی نماز لے کر آیا ہے، روزہ لے کر آیا ہے، زکوٰۃ لے کر آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس نے برائیاں بھی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، اور کسی کو مارا ہے۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس آدمی کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ حقوق والوں کے حقوق باقی ہیں، تو حقوق والوں کی برائیاں، ان کی غلطیاں ایسے لوگوں پر تھوپ دی جائے گی، کیونکہ ابھی تمام لوگوں کے حقوق ختم نہیں ہوئے، اور ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویسے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہاں نار کا لفظ آیا، آگ کا لفظ آیا، کہ ایسے آدمی کو جس نے نیکیاں بھی کی ہے لیکن ساتھ ساتھ برائیاں بھی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کب نکالے گا وہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ایسے آدمی کو جہنم سے نکالے گا، لیکن کچھ مدت کے لیے ایسے لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے۔ اس لیے ناظرین، ہم نے کسی کا مال غصب کیا ہے، ہم نے کسی کا مال لے لیا ہے، ہم نے کسی پر تہمت لگائی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے معافی مانگیں۔ کسی کا حق غصب کر لیا ہے، ہم اس کے حق کو واپس کر دیں، ہم توبہ استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین مانیے جہنم میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو داخل نہیں کرے گا، لیکن بغیر توبہ استغفار کے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے، ان غلطیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں داخل کر سکتا ہے، اور جب وہ چاہے گا تو اپنی رحمت سے ہمیں باہر نکالے گا۔ اسی طرح ناظرین، وہ لوگ، جو آدمی جھگڑالو ہے، وہ آدمی جو بد زبان ہے، وہ آدمی جو تکبر کرنے والا ہے، غرور کرنے والا ہے، گھمنڈ کرنے والا ہے، اگر اس کی حالت ایسی ہی رہی اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس نے توبہ استغفار نہ کیا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں پر بھی اسے پکڑ سکتا ہے، اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حارثہ بن وہب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہا، کتاب نمبر 51، حدیث نمبر 2853، الا اخبرکم باہل النار، سنو کیا میں تم لوگوں کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ غور سے سنیے، صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عتل جواز مستکبر، کہ ہر جھگڑالو، بد زبان اور تکبر کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ غور کیا آپ نے؟ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، جو آدمی جھگڑالو ہے، بات بات پر جھگڑتا ہے، پریشان کرتا ہے، بہت بد زبان ہے، اول فول بکتا ہے، حق کو دبا دیتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہے اور اس نے توبہ استغفار نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑ سکتا ہے اور ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔
اس لیے ناظرین، ہمارے اندر اگر یہ برائی ہے تو ہم فوراً توبہ استغفار کر لیں، کیونکہ موت کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، کب وہ آ جائے۔ ناظرین، اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تذکرہ چل رہا ہے کہ جو لوگ جھگڑالو ہیں، بد زبان ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اگر ان لوگوں نے توبہ استغفار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4801، لا يدخل الجنہ الجواز والجعزری، کہ جنت کے اندر بد زبان، بد اخلاق، جھگڑالو داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ سخت وعید ہے، وہ آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے جہنم میں لوگ زیادہ جائیں گے، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 2004، پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر، جس کو کرنے سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ وہ حدیث ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے بھی مجھے دو چیز کی ضمانت دے دی، یعنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 باب نمبر 23 باب حفظ اللسان حدیث نمبر 6474۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جس آدمی نے مجھے اس چیز کی ضمانت دی جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، اور اس چیز کی ضمانت دے دی، گارنٹی دے دی جو دو پاؤں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کیا تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، پہلے تولیں پھر بولیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، جائز جگہ پر اس کا استعمال کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، ہم اور آپ گھاٹے میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ یاد رکھیے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور سناتا ہوں، جس کے اندر تکبر ہے وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 91، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا رہے، ونعلہ حسنۃ، اور اس کا جوتا اچھا رہے، بہترین جوتا استعمال کرے، بہترین کپڑا استعمال کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ والکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، یہ ہے بطر الحق، کہ آدمی حق کو دبا دے، حق کو نیچا کر دے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور، یہ ہے گھمنڈ۔ اس لیے ہمیں ان جیسی برائیوں سے دور رہنا ہے۔ ناظرین، اگر ہمارے اندر ایسی برائیاں پائی جاتی ہے اور ہم نے توبہ استغفار نہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا اور جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح جہنم میں کچھ مدت کے لیے جانے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے خودکشی کی ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، چاہے جیسے بھی انہوں نے ہلاک کیا ہو، چاہے وہ پہاڑ کے اوپر سے کود گئے ہوں،
یا ندی نالے سمندر میں کود گئے ہوں، یا وہ پنکھے سے لٹک گئے ہوں، یا انہوں نے زہر پی لیا ہے، یا وہ کسی گاڑی سے کٹ گئے ہیں، یا پھر درخت سے لٹک گئے ہیں، یا پھر انہوں نے چاقو گھونپ لیا ہے، تلوار اور خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا ہے، جیسی بھی صورت ہو، جس طریقے سے بھی انہوں نے ہلاک کیا ہے، اپنے آپ کو مار لیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایسے آدمی کو جہنم میں سزا دے گا۔ غور کیجئے اس حدیث پر، بڑی سخت وعید آئی ہے کہ ایسا آدمی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر وہ آدمی پکا مومن ہے، ایماندار ہے، موحد ہے، لیکن اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر اس کے بعد اپنی رحمت سے جب چاہے گا تب اسے نکال لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5778، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم، جس آدمی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اپنے آپ کو قتل کر لیا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یتردى فیہ، جہنم کے اندر اسی طریقے سے عذاب دیا جائے گا، خالداً مخلداً فیہا ابداً، اور ہمیشہ ہمیش جہنم میں ایسے ہی رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لمبی حدیث کے اندر یہ بھی کہا، ومن تحسّى سمن فقتل نفسہ، جس آدمی نے زہر پی لیا اور اپنے آپ کو قتل کر لیا، فسمہ فی یدہ یتحسّاہ فی نار جہنم خالداً مخلداً فیہا ابداً، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں رہے گا اور وہ اس طریقے سے پیتا رہے گا زہر، اور ایسا ہی جہنم کے آگ میں پی پی کر اپنے آپ کو سزا دیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ تو جو آدمی جس طریقے سے، جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اسی آلے کے ذریعے، اسی چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، جس آدمی نے لوہے کے آلے سے اپنے آپ لیا تو وہ اسی لوہے کے آلے کو لے گا اور اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا، چبھوتا رہے گا، اور اس طریقے سے جہنم کے اندر ہمیشہ اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ناظرین غور کرنا ہے، سوچ رہے تھے خودکشی کر لیں گے تو آرام میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، ہو نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں تو تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دنیا کے اندر موقع بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پریشانی دی ہے تو پھر آسانی پیدا کر دے گا، لیکن وہاں آسانی ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی طریقے سے کوئی بھی آسانی نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لوگوں سے یہ کہا کہ وہ لوگ ایسے کام نہ کریں۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم لوگ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، لوگو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو ختم کر دے گا، آسانی لے آئے گا۔ جہاں خوشی ہے وہاں غمی بھی ہے، اور جہاں غمی ہے وہاں خوشی بھی ہے، تو گھبرانا کیا؟ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور اپنی رحمت سے جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا اس کو نکال سکتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن یہ برائی کرنے والے لوگ جہنم میں ضرور جائیں گے، کیونکہ توبہ استغفار کا بھی موقع نہیں ملا۔ اسی طرح جہنم میں جانے والے لوگوں میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے صلہ رحمی نہیں کی ہے، بلکہ اپنے رشتے ناتے کو کاٹ دیا ہے، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھا ہے، بھائیوں کو نہیں پوچھا، بہنوں کو نہیں پوچھا، ماں باپ کو نہیں پوچھا، دوسرے رشتہ داروں کو نہیں پوچھا، بلکہ ہمیشہ ان سے کٹے رہے، الگ تھلگ رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پکڑ سکتا ہے اور جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ اگر اس نے توبہ استغفار نہ کیا، گناہوں سے توبہ نہیں کیا،
تو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5984، لا يدخل الجنت قاطع، کہ جنت کے اندر کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین غور کرنا ہے، اگر یہ برائی ہمارے اندر ہے تو ہم اور آپ اس برائی کو چھوڑ دیں، اگر نہیں چھوڑیں گے، اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو ہمیں افسوس کرنا پڑے گا، ہم ان بد نصیبوں میں ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے توبہ استغفار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے، رشتہ داروں کے ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو ناظرین، آج کے درس میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے ہم لوگوں کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توبہ استغفار کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔